یہ بکواس عام سنو گے، کفر ہے آخر نا صفائی نصف ایمان ہے، کفر ہے۔ میری گل ذہن چ رکھنا، میں کی فتویٰ دے رہا، یہ کہنا صفائی نصف ایمان ہے کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ نہیں، حدیث میں جس طرح آیا الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ ادھر ہوں یہ بھی حضرت صاحب فیض بھی انوکھی مثال سنو، روئے زمین دے اگے چپ نہ کر بیٹھے رب جب میری زبان بڑھ گیا۔ اگر کہندے نے صفائی نصف ایمان ہے، وہ تیمم دا حکم جان دیو، وہ تیمم کیوں ہوندا؟ پانی نہ ہوئے تو زمین دوتے مٹی دوتے کی کرو؟ جن سے زمین پر ہاتھ مارو، جھاڑو بھی اینج نہ اینج جھاڑو، جی واہ ساری لگ گئی تھوڑی باتیں تو پھر خیر ہے، تو منہ تو پھرو، بازو تو پھرو۔ جی صفائی نصف ایمان ہوندی تے اللہ فرماؤندا رومال پھڑو تے منہ تے جڑی لگی وہ جھاڑ دو۔ چلو چلو تیمم ہو گیا۔ وہ نام مرادا وہ اترا ٹنڈن ملا، ٹنڈن جان دو گوبر نہیں ہوتا، گوبر یہ شام نو یا کسی ویلے دن نو ایڈے سارے جانور وہ پیلے جے رنگ دے نکل آتے نے، جٹ بندے بیٹھے نے، ویکھے جے بھائی تو پنجابی کی کہندے جو انہوں نے کی گودے، اور جڑے گودے انعام مراد وہی گودے جے، اوے گودا ملا، اوے گودا پروفیسر، اوے گودا ڈاکٹر صاحب، بتا تیمم میں مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر ملنے کا آیا ہے یا کپڑا اٹھا کر منہ کو صاف کرنے کا آیا ہے؟ تیمم کا مطلب کیا ہوتا ہے بتا؟ اوے نامراد، اگر اسلام میں فرض پانی نہیں تو یہ فرض ہے الٹا مٹی کے ساتھ منہ ملوث کرنا۔ اگر صفائی نصف ایمان ہے، ادھا ایمان ہے، تو تیمم کرن نال تے ادھا گیا۔ مطلب ہے خدا نے تے کافر کرنا اس سے تیمم دیتا، لاکھ لعنت ہو جاندے علم دے۔ آپ سبحان اللہ، وہ تو پھر ہے کدھر گیا انہوں کا علم؟ ساری زندگی کافر دے مگر لگ کے سوائے نسوی مانے سوائے پھڑے ہوں تیرے پانچ پڑھان کا بگاڑتا لعنت تیرے علم تے، انہوں علم آخر نے کافر ہوا بیٹھا لعنت دیا صفائی نسوی مان۔ اگر صفائی نسوی مان کہتے ہو تو تیمم کا حکم یہ کفر بن جائے گا معاذ اللہ، کیونکہ آدھا ایمان صفائی ہے، پیر صفائی کے خلاف ہے، تو پھر آدھا ایمان گیا۔ گودے کنجر، گودے عالم میں بیٹھے، اولیاء کرام سے دور ہونے تے اپنے شیطانی جاہلانہ علم اس پر مغرور ہونے کی یہ نحوست ہے۔